بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا کرم الہی المعروف کاواں والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیارے ویورز، آج آپ کے لیے ایک ہسٹری حضرت بابا کاواں والی سرکار لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت میر غلام محمد ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 18 اپریل 1838 کو محلہ کانیا والا میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وہاں مدرسہ میں داخل کروایا۔ آپ نے وہاں سے قرآن پاک حفظ کیا اور دینی تعلیم حاصل کی۔ اسی عرصہ میں آپ کے والد گرامی خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب آپ کے سر پہ صرف امی جان کا سایہ موجود تھا۔ امی جان کہنے لگی، کرم الہی مرشد کی تلاش کرو۔ تو آپ نے عرض کی، اے امی جان میں کہاں جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے استاد کو بولیں کہ مجھے بیعت کر لے۔ جب حضرت کرم الہی اپنے استاد کے پاس گئے تو عرض کی کہ استاد محترم، میری امی کا حکم ہے کہ آپ مجھے بیعت کر لیں۔ تو آپ نے ان کی طرف نگاہ کی تو فرمایا کہ اے کرم الہی میرے پاس آپ کا حصہ نہیں، چلو آپ کو میں لے جاتا ہوں۔ تو آپ کے مرشد پاک آپ کو جنڈیالہ شریف میں حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لے گئے۔ جب آپ نے بابا جی کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، کرم الہی میں کتنے سالوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں اور اپنا حصہ حاصل کر لیں۔ تو آپ نے ان سے بیعت لی اور ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے اپنے مرشد پاک کی طرف کبھی پیچھا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے مرشد پاک کے حکم سے دہلی اور کشمیر کا سفر کیا۔ حضرت بابا کرم الہی کو کاواں سے بہت پیار تھا، جس کی وجہ سے آپ کا نام کاواں والی سرکار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ نے ہمیشہ محبت کا درس دیا۔ آپ کی زندگی میں سینکڑوں کرامات ظاہر ہوئیں، جس میں مشہور پانی کا کنواں دودھ میں بدل جانا ظاہر ہوا۔ حضرت بابا کرم الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال کی عمر میں حالت جذب میں چلے گئے۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ایک تاجر تھا، وہ بحری جہاز میں جا رہا تھا تو اس کا جہاز پھنس گیا۔ تو اس نے بابا جی کے بارے میں سنا ہوا تھا، تو اس نے منت مانگی کہ اگر میرا جہاز کنارے لگ گیا تو میں 300 روپیہ ہدیہ عنایت کروں گا۔ تو اس تاجر کا جہاز جو سامان سے بھرا ہوا تھا کنارے لگ گیا، تو اس نے کنارے آ کر آواز دی کہ اگر کوئی
گجرات جانے والا شخص ہو تو مجھ سے ملے۔ تو ایک شخص نکلا، وہ کہنے لگا کہ میں نے گجرات جانا ہے۔ تو اس تاجر نے اس کو 300 روپے دیے اور کہا کہ بابا جی کو دے دینا۔ تو جب واپس آیا تو اس کی نیت میں فطور پڑ گیا، تو اس نے 100 روپیہ رکھ لیا اپنے پاس۔ تو بابا جی کو 200 روپے دینے چلا آیا۔ جب بابا جی نے دور سے دیکھا اس کو تو آپ پکار اٹھے کہ وہ بے ایمان آ رہا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا آ رہا ہے۔ تو جب وہ آدمی آپ کے نزدیک پہنچا تو اس نے 200 روپے آپ کو دیے اور کہا کہ یہ وہ جہاز والے نے آپ کو دیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے تو 300 روپے ہیں، لیکن وہ نہ مانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ تو آپ غائب ہو گئے، تھوڑی دیر بعد ظاہر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا اس مٹی کے ڈھیلے کو پکڑو۔ تو وہ جس مٹی کو ہاتھ لگاتا سونا بن جاتی۔ تو آپ کی کرامت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ تو آپ نے اپنی پشت سے قمیض اٹھائی اور اس نے دیکھا کہ بابا جی کے کمر پہ زنجیروں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے بھائی زمینوں پہ کام کرتے اور کام ختم کر کے شہر کو چلے جاتے۔ تو کچھ عرصہ بعد ان کے بھائیوں نے اعتراض کیا کہ امی جان، کرم الہی کو بھی زمینوں پہ بھیجا کرو۔ تو آپ کی امی جان نے فرمایا بیٹا آپ بھی زمینوں پہ جا کے کام کیا کریں۔ تو آپ نے عرض کی امی جان ٹھیک ہے، میں صبح سے جاؤں گا۔ تو آپ زمینوں پہ چلے گئے اور بھائیوں سے پوچھا یہاں بھائی میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان زمینوں کو سیراب کرنا ہے اس کنویں سے، یعنی اس کنویں کو بیل جوتتے اور پانی نکالتے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسے ہی پانی خود دینا ہے۔ تو آپ ادھر رات رہے، آپ کے بھائی واپس گھر چلے آئے۔ جب صبح واپس گئے تو سب زمینوں میں پانی ہی پانی تھا۔ تو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے کہ کرم الہی تو نے کیا کیا؟ اتنا پانی اور یہ کہاں سے آیا؟ اتنے تھوڑے ٹائم میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ تو آپ کی کرامت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ آپ کو جو بھی کام سونپا جاتا آپ مصلی بچھاتے اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے اور ہر کام آپ کا خود بخود ہو جاتا۔ حضرت بابا کامہ ولی سرکار کے دربار پہ آج بھی دنیا کا تانتا بنا ہوا ہے، اور لوگ جو بھی منت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت بابا کامہ ولی سرکار بروز اتوار 22 صفر 20 جولائی 1929 اور بعض جگہ 1930 لکھا گیا ہے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال ساون کی پہلی اتوار کو نہایت ہی
عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ حضرت بابا جی کے دربار پاک پہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ کے دربار شریف پہ کوے حاضری دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سچے ولیوں کے صدقے ہر پریشان کی پریشانیاں دور فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور مجبور و بے کسوں کو، لاچاروں کو غنی کر دے۔ پنجتن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک خاص کر ان لوگوں کو جو اولاد سے محروم ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے، اور جو مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو تنگ دست ہیں اللہ پاک ان کو خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ اور میں سب ناظرین سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی دربار پاک پہ جائیں، کسی ولی کامل کے پاس، تو دربار پاک پہ دعائے فاتحہ کریں اور سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ہمارے بھائی جو اتنا علم نہیں رکھتے اور وہ اس چیز کو پہچانتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ سیدھا سجدہ کر دیتے ہیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔